حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک کو دیکھیں تو ہمیں بہت سارے اچھے سبق ملتے ہیں کہ آپ بہت کچھ تھے، اللہ کے، آپ اللہ رسول کے پیارے تھے، وزیر مصطفیٰ بھی آپ ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، انتہائی عقل مند بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ اس دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، ان سب میں نبیوں کے بعد اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے اونچے مرتبے والے آپ ہی ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ، جن کے جیسا بننے کی خواہش فرمائیں۔ خود سوچ لیں وہ فاروق اعظم کتنے اونچے رتبے والے ہوئے، اتنے افضل و اعلیٰ رتبے والے ہونے کے باوجود آپ کا یہ کمال تھا کہ آپ کو خود کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، عام لوگوں کی طرح سادی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم حج کے لیے مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ پورے سفر حج میں آپ نے جہاں بھی پڑاؤ کیا، راستے میں جہاں بھی ٹھہرے، نہ خیمہ لگایا اور نہ کوئی شاہانہ انتظام کیا، بس کسی درخت پر چادر ڈالتے اور اسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے۔ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ اور ایسی سفر کر رہے ہیں، خیمہ تک نہیں لگایا۔ کیا شان ہے، وقت کے خلیفہ ہیں، اور کتنی بڑی سلطنت ہے، آدھی دنیا۔ ہمارے ایک چھوٹے سے ملک کا حکمران کیا سمجھ کر آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، آدھی دنیا تقریباً 200 ممالک ہیں، 100 ممالک سے زیادہ کی سلطنت ہے جن کے پاس، آدھی دنیا کے مالک ہیں، خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن دیکھ لیں اس کے باوجود کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی اہتمام نہیں، سادی سی چادر ہے، چادر کو درخت پہ ڈالتے ہیں، سایہ کرتے ہیں اور اسی سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی ادائیں ہیں۔ ہمیں نہ جانے کہاں سے پروٹوکول کی عادت پڑ گئی ہے، تھوڑا سا کوئی عہدہ ملتا ہے تو جہاں نکلیں 150 گاڑیاں ویسے آگے پیچھے ہونی چاہیے۔ شادی بیاہ وغیرہ تقریبات میں ہمارا اچھے سے اچھا استقبال نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہ دی جائے تو ناک منہ چڑھا لیتے ہیں، یعنی برا بنا لیتے ہیں۔ کوئی اگر آگے بڑھ کر کھڑے ہو کر ادب سے سلام نہ لے تو دل میں پھر برے خیالات آنے لگتے ہیں کہ مجھے صحیح بندہ ملا نہیں ہے۔ کوئی ہماری شان کے خلاف جملہ بول دے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ کاش عاجزی نصیب ہو، دل سے غرور نکلے، بحر حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے کہہ کر تو عاجزی کا۔ حضرت احنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ تھا، اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے اپنی کسی حاجت کا سوال کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس وقت کسی وجہ سے جلال میں تھے، آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، آپ نے وہ درہ اس کے سر پہ مار دیا اور اسے ڈانٹ دیا۔ وہ شخص مایوس ہو کے چلا گیا۔ چند دن گزرے تھے کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس بلاؤ، اسے حاضر کر دیا گیا۔ آپ نے درہ اس شخص کو دیا اور فرمایا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، اپنا بدلہ لے لو، میرے ساتھ مار دو۔ اس شخص نے عرض کیا علی جا، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ فرمایا دیکھ لو واقعی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہے ہو یا میری وجہ سے معاف کر رہے ہو؟ عرض کی نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں۔ یہ سن کر فاروق اعظم کا تشریف لے گئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ابن خطاب، تم کمزور تھے، اللہ نے تمہیں بلندی عطا کی، تم غیر مسلم تھے، اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت بخشی، تم رسوا تھے، اللہ نے تمہیں عزت سے نوازا، پھر تمہیں لوگوں کا حکمران بنایا، اب تم مدد مانگنے والوں کو مارتے ہو، کر اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ آپ دیر تک یوں ہی اپنے آپ کو ڈانٹتے رہے۔ وہ چیز یہ کیسی کمال کی بات ہے کہ کس انداز میں اپنے آپ سے مخاطب ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اپنے آپ سے خطاب کیا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کبھی اپنے آپ سے باتیں کریں، سیلف ٹاک کسے کہتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ تو کیا کر رہا ہے، قبر میں اترنا ہے، پھر رب کے حضور کھڑے ہونا ہے،
آپ اس بات سے کتنا ڈرتے تھے؟ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی گرفت فرمایا کرتے تھے. افسوس اب حالات اور طرح کے. ہم تو دوسروں کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، مگر احساس تک نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بازو چڑھا لیتے ہیں، آنکھیں سرخ کر لیتے ہیں. کہتے جو جانتا نہیں ہے مجھے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں ابھی بندے بلوا لوں. اب پھر بھروسہ پھر بندوں پہ، تو اتنا ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے، خود لڑنا کیسے؟ میں ابھی فون کرتا ہوں، بندے بلوا دیں. یہ اپنی بزدلی شو کر رہا ہے کہ میں کمزور آدمی ہوں، میں مدد کے لیے اور بندے بلواتا ہوں، میں نہیں لڑ سکتا تم سے. فوراً دھمکی دیتے ہیں، ذرا ادھر ہی ٹھہر، میں کال کرتا ہوں. ابھی بندے آپ کی طرح یہ کرتے ہیں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں، میرے سامنے اونچی آواز کرتا ہے، مجھ سے لڑے گا وغیرہ وغیرہ جملے بول کر خود کو پتہ نہیں کتنا اونچا سمجھ لیتے. دوسروں کی دل آزاری کرنا، دکھ پہنچانا، یہ تو معمولی سی بات ہے. بات بات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے. یہ سب کس لیے؟ اس وجہ سے کہ ہم خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، بار بار اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، اے عمر تم کمزور تھے، اللہ پاک نے تمہیں بلندی دی. اے عمر تمہیں اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے عزت بخشی، اللہ پاک نے اونچا کیا. کل روز قیامت اللہ پاک کے حضور اس کا حساب کیسے دو گے؟ کاش ہمیں بھی یہ سوچ نصیب ہو جائے اور اللہ کے حضور حاضری کا خوف مل جائے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا کچھ دیا، صحت عطا کی، بال بچے دیے، گھر بھر دیا، اچھا نظام چل رہا ہے، اچھا گزارا ہو رہا ہے. حساب کیسے دیں گے کہ ہم بولے؟ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، تو نعمتوں کا جب رب کے حضور حاضری ہوگی حساب کیسے دیں گے؟ کاش ہمیں یہ خوف نصیب ہو جائے، پھر انشاءاللہ بارے لے آئے. حضرت فاروق اعظم بہت بڑے خلیفہ تھے، آدھی دنیا کے اکیلے حکمران تھے. اس کے باوجود انداز عام سے بھی عام لوگوں جیسا تھا. آپ کی عادت تھی ہر ہفتے اطراف کے علاقوں میں جاتے تھے، باغات اور کھیتیوں کا جائزہ لیتے تھے، اور وہاں جو کھیتوں میں کام کرنے والے غلام ہوتے تھے، اگر کوئی ایسا ہوتا جسے وزن اٹھانے میں کوئی مشکل ہو رہی ہوتی تو اس کی مزدوروں کی، ان کی کام کرنے والوں کی مدد کر رہے تھے سامان اٹھانے میں. بالکل شرم محسوس نہیں کرتے تھے، آگے بڑھ کے ان کا بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے. وہ خوش نصیب لوگ جو راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم ان کے گھر والوں کا خیال رکھتے تھے، ان کے گھروں پر جاتے تھے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چیز ان کو مہیا کرتے تھے. یہاں تک کہ خود بازار میں جا کے لوگوں کا سودا لا کے ان کے گھر دیا کرتے تھے. کون یہ کر رہے ہیں؟ یہ حکمران، آدھی دنیا کا بادشاہ خود سودا لا کے اٹھا کے عوام کے گھروں میں لگا. یہ ہوتے ہیں حکمران. حضرت امام اوزاعی سے روایت ہے کہ ایک بار رات کے وقت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم اپنے گھر سے نکلے تو ایک شخص نے انہیں دیکھ لیا اور چپکے چپکے ان کے پیچھا کرنے لگا. دیکھو کہ اس وقت کہاں جا رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. آپ ایک گھر میں داخل ہو گئے، کچھ دیر کے بعد باہر آئے اور پھر ایک اور گھر میں داخل ہو گئے. پیچھا کرنے والے شخص نے اس گھر کو ذہن میں بٹھا لیا اور صبح اس گھر میں گئے، دیکھا کہ اس گھر میں ایک بوڑھی اپاہج نابینا خاتون رہتی ہے. فاروق اعظم اس بوڑھیا کے کام کاج روز کیا کرتے تھے کہ نابینا ہے، معذور بھی ہے، تو جا کے اس کا وقت کا حکمران ایک نابینا بوڑھیا غریب عورت کے گھر جا کے روز کام کر رہے، صفائی کر رہے، جھاڑو دے رہے. کیسی کمال کی بات ہے! وقت کا خلیفہ خود چل کر لوگوں کی مدد کرتا ہے، بازار سے سودا سلف لا کر دیتا ہے، غریبوں بے سہاروں کی مدد کرتا ہے، اور اس میں پھر اپنے کسر شان خیال نہیں کرتا، کچھ بھی کسر شان خیال نہیں کرتا کہ میری عزت کم ہو جائے گی. یہ خیر خواہی ہے. کاش ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب ہو جائے. سچی بات ہے کہ ہم رکھ رکھو میں رہ جاتے ہیں کہ میں فلاں بن فلاں اتنے بڑے رتبے والا ہوں، خود اپنے کندھوں پر سامان لا کر فلاں کو دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کیوں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنا، بلکہ اپنے گھر کا سودا سلف وغیرہ بازار سے لے کر آنا
ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. دوسروں کے کام آنا، اپنے گھر والوں، غریبوں، بے سہاروں کے کام اپنے ہاتھ سے کر دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا بھی یہی تھی کہ آپ خود بازار جا کر سودا سلم وغیرہ اپنے مبارک کندھوں پر رکھ کر لے آیا کرتے تھے. شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادمین کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. بازار سے اپنا سامان خود اٹھا کے لاتے تھے اور کسی اور پر اٹھانے کے لیے نہ چھوڑتے تھے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ملک شام تشریف لے گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ تھے. دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا. آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے. اس مقام پر پہنچ کر اونٹنی سے اترے، اپنے موزے اتار کر کندھوں پر رکھے اور اونٹنی کی رسی پکڑ کر پانی میں داخل ہو گئے. یہ انداز دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، یہاں کے لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وقت حکمران ہیں اور انہیں پانچے اوپر کیے ہوئے ہیں، جرابیں کندھے پہ رکھی ہوئی ہیں، لوگ کیا کہیں گے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے ابو عبیدہ، تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے نشان عبرت بنا دیتا. یاد رکھو ہم بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی. بس اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت ڈھونڈیں گے تو پھر اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا. یہ بھی ایک سبق ہے. آج ہمارے یہاں لوگ غیر مسلموں کے طور طریقے اپنانے کی وہ عزت سمجھتے ہیں. سنت کے مطابق لباس پہننا لوگ اچھا نہیں لگتا. اپنے طور پر اپنی عزت بنانے اور بچانے کی خاطر لوگ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. فیشن پرست ہونے کو ماڈرن خیال کرتے ہیں اور دور حاضر کے فیشن اپنانے کو کہتے ہیں براڈ مائنڈ، روشن خیال ہونا سمجھتے ہیں. مگر یاد رکھیں یہ حقیقت میں عزت نہیں بلکہ یہ ذلت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے. ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ رسول کے پاس ہے. ہم عزت کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. جس کو بھی عزت ملے گی اللہ رسول سے عزت ملے گی. اس کے علاوہ اگر ہم کہیں سے عزت ڈھونڈنے نکلیں گے عزت نہیں ملے گی، ذلت ملے گی. ذلت کے گہرے گڑھے میں جا کرے گا. آج دیکھیے حضرت فاروق اعظم کی کیسی عزت ہے. بڑے بڑے آپ کا نام سر جھکا کے لیتے ہیں. آپ کا نام آتا ہے سر جھک جاتا ہے بڑے بڑوں کا. اپنے تو اپنے پرائے بھی آپ کا نام ادب سے لیتے ہیں. یہ عزت کہاں سے ملی؟ اللہ رسول کے فرمان برداری سے ملی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اپنانے سے ملی. اللہ رسول کے حضور عاجزی اپنانے سے یہ عزت نصیب ہوئی. تو ہمیں بھی چاہیے عاجزی اپنائیں، تکبر سے، خود پسندی سے، اپنی انا میں رہنے سے دور رہیں. بندگی کا اصل معیاری عاجزی ہے. لہذا حقیقی بندہ وہی ہے جو عاجزی اپناتا ہے. لہذا عاجزی کے فضائل پڑھیے، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیجیے، قبرستان حاضری دینے کی عادت بنائیے، دل میں خوف خدا بڑھائیے، تکبر، خود پسندی وغیرہ کے نقصانات پڑھیے، عاجزی والے انداز اپنائیے. مثلا سلام میں پہل کیجیے، دوسروں کو خود سے بہتر سمجھا کیجیے. جب بھی دل میں تکبر پیدا ہو، خود پسندی والا خیال آئے، اپنے گناہوں کو یاد کر لیا کریں، قبر و آخرت کا تصور باندھ دیا کریں. جہاں تک ہو سکے اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت بنائیں. عاجزی نصیب ہوگی، تکبر اور خود پسندی جیسی بری باطنی بیماریوں سے جان چھوٹے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اب آپ امیر المومنین ہیں. اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پر کیسر و کسریٰ کی حکومتیں فتح کر دی. گزارش ہے کہ آپ اپنے کپڑے شپڑے ذرا صحیح پہنا کریں، لباس قیمتی پہنا کریں. کیا اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اعلیٰ کھانے کھایا کیجیے، لباس قیمتی پہنا کریں تاکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں پر آپ کا روب طاری ہو جائے. یہ سن کر فاروق اعظم رونے لگے. پھر گزارش کرنے والے سے فرمایا
کیا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین سے اونچا کھانے کا میز لگوایا؟ آپ تو زمین پر کھانے کے برتن رکھوا لیتے تھے۔ مزید فرمایا میرے علم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اون کا جبہ پہنا جس کی سختی سے بعض اوقات آپ کا جسم زخمی ہو جاتا ہے، اتنا وہ ہارڈ تھا، چبھنے والا جبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو دن کو ایک چٹائی اور رات کو بستر بچھایا جاتا تھا، اتنا کھردرا ہوتا تھا وہ چٹائی اور بستر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر اس کے نشان پڑ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی گزاری کہ راتوں کو جاگتے تھے، رکوع و سجود فرماتے، دن رات خشوع و خضوع کے ساتھ روتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنی رحمت و رضوان کی طرف بلا لیا۔ حضرت فاروق اعظم کی یہ فکر آخرت والی، عشق رسول والی باتیں سن کر عرض کرنے والے واپس آ گئے اور آپ نے آخری وقت تک سادگی اور عائشی والے لباس پہننا یہ جاری رکھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی سادگی نصیب فرمائے، پہننے میں سادگی، کھانے میں سادگی، چال ڈال میں سادگی، بولنے میں سادگی، سننے میں سادگی، یہ ہر لحاظ سے سادگی ہونی چاہیے، سادگی سے وقار بڑھتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔